امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ الذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو یشفین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز حضرین کرام، آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور ہماری صحت۔ حضرت کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جہاں ہمیں حقوق اللہ میں رہنمائی دیتی ہیں، وہیں پر سبحان اللہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہمیں حقوق العباد اور ہمارے نفس کے حق کے متعلق بھی ہمیں توجہ دلاتی ہیں۔ ناظرین کرام، اگر دیکھا جائے آج کے دور کے اندر تو میڈیکل سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی، اور یہاں تک کہ وہ ترقی کے منازل طے کرتی جاری جا رہی ہے، اور یہاں تک کہ آج انسان کے اعضاء کو چینج کرنا اور انسان کے اعضاء کا رد و بدل کرنا، یہاں تک بھی وہ اپنی اس پر قدرت حاصل کر چکی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت جو کہ تو ہے جیسے پہلے تھی آج بھی وہی اسی طریقے سے ہے، بلکہ یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اب لوگ زیادہ جو ہے وہ نیچر کی طرف، نیچرل کی طرف اور نیچرل ریمیڈیز کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، الحمدللہ ہو رہا ہے۔ کیونکہ جدید دور کے اندر جہاں پر بہت سے اس کے فوائد حاصل ہوئے ہیں، جلد اس کے اثرات ہوئے ہیں، کیونکہ کیمیکل ہے اور کیمیکل کے اثرات ہیں باڈی پر جلد ہوتے ہیں، تو وہیں پر اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی سامنے آئے ہیں۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں اور ڈاکٹرز بتاتے بھی ہیں کہ یہ اگر آپ زیادہ کھائیں گے اس کے یہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں، اور اس سے یہ آپ کے جسم میں یہ خرابیاں بھی مزید پیدا ہو سکتی ہیں۔ لیکن قربان جائیے، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ طب نبوی کی جو چاہے وہ علاج بالدوا ہے یا علاج بالغذا ہے یا علاج بالدعا ہے، وہ چیزیں ان کے اندر استقامت بہت ضروری ہے، اور انہی لوگوں کو طب نبوی سے فائدہ ہوتا ہے، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے جو اس میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس میں اللہ کریم نے شفا رکھی ہے، اور وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ کریم عطا فرماتے ہیں، لیکن نبی کے طریقے پر چلنے پر اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ شفا ہی شفا عطا فرماتے ہیں۔ نبی کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ ارشادات ہیں طب نبوی کے اندر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تکیہ لگا کر، ایک لگا کر کھانا کھانے سے منع فرمایا۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سیدنا اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مسجد نبوی میں موجود تھے، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے یہ جتنی بیماریاں پیدا کی ہیں، تو کیا ہم اس کا علاج جو ہے، یا ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم اس کے علاج کے لیے کیا دوا کی طرف رجوع کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ بحیثیت ایمان والا، اور ان کے ایمان کا کیا درجہ تھا، خیر القرون تھے، نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے، ان کے لیے نبی کا دیکھنا ہی شفا تھا، نبی کا نظر شفقت پڑھنا ہی شفا تھا، نبی کا پانی عطا کرنا، نبی کے پانی میں اپنی پشت مبارک والا پانی انہیں دینا، وہ اس میں بھی شفا تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی، اور یہ فرما دیا کہ سبحان اللہ، اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کہ تم دوا استعمال کرو، دوا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی گناہ نہیں۔ اور انہوں نے عرض کیا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم دوا استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا اس میں ہم گناہگار تو نہیں ہوں گے؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل آپ استعمال کریں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی بیماریاں پیدا کی ہیں، ایسا نہیں ہے ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کے ساتھ اس کا علاج اور اس بیماری سے شفا یابی کے لیے کوئی نہ کوئی حربہ، کوئی نہ کوئی طریقہ نہ ایجاد نہ عطا فرمایا ہو، یا اس کی بیماری کا علاج نہ بتایا ہو۔ تو قربان جائیے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تمام پہلوؤں پر، ہمیں غذاؤں کے اندر، دعاؤں کے اندر، ہر چیز میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تکیہ لگا کر، ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے منع فرمایا۔ اور یہاں تک کہ آج سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو لوگ ٹیک لگا کر کھانا کھاتے ہیں ان کے کھانے کے ہاضمے کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہاں تک کہ اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ٹیک لگا کر نہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری میں بیٹھ کر، اور یہاں تک کہ سواری پر بیٹھ کر، اور یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے سواری میں بیٹھ کر، اور اس کے علاوہ جو ہے چلتے پھرتے کھڑے ہو کر کھانے کھانے سے بھی منع فرمایا۔ ادنی کر آج دیکھ لیں کہ جب سے ہم نے ٹیبل پر کھانا کھانا شروع کیا، اعتراض نہیں کر رہا، آسانی ہے، لیکن زمین پر بیٹھ کر کھانے سے ہمارا ہاضمہ بہت بہتر رہتا ہے۔ ان لوگوں کی بنسبت جو ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جو سواری پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جو کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں، جو ٹیک لگا کر کھانا کھاتے ہیں، ایسا نہیں کہ ان کا کھانا گلے سے نیچے نہیں اترتا، اتر جاتا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد یہ ہے کہ سبحان اللہ، زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا جائے۔ اب ہمارے ہاں ایک تو لباس اس قسم کا ہے کہ بچے ہیں کہ وہ اتنی تنگ اور چست پینٹ پہنتے ہیں، اور کہ وہ زمین پر بیٹھے ہیں، ان بیچاروں کو نہیں آتا، ماں باپ نے سکھایا ہی نہیں ہے، نہ کوئی ایسا رواج ہے۔ پہلے زمانے میں تو ایک ہی دسترخوان ہوتا تھا، بڑی چادر بچھا دیا کرتے تھے، اس پر دسترخوان لگتے تھے اور سب بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ مجھے یاد آ رہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارے کھانے میں برکت ہو، فرمایا ایک ایسا برتن ہونا چاہیے کہ جس کے اندر جتنے ہاتھ زیادہ ہوں گے اتنی برکت زیادہ ہوگی۔ فرمایا بیچ میں سے نہ کھاؤ، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ اور دیکھیں، ہاتھ سے کھانے سے آپ دیکھیں نا، بہت سے لوگ ہیں جو چمچ سے کھانا کھاتے ہیں، تو چمچے کے دیکھیں اگر کھانا کھاتے ہیں، میں اس میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن سنت کی بات بتا رہا ہوں، ارشادات کی بات بتا رہا ہوں کہ ہاتھ سے کھانا یہ سنت طریقہ ہے، اور اس کے فائدے ہیں، یہاں تک کہ ہاتھ سے جو اس کے اثرات ہیں، یہ ہمارے معدے کے لیے، نظام ہاضمہ کے لیے بڑا مفید ہے۔ اور یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس دسترخوان پر یعنی سبزی کی ترکاری وغیرہ موجود ہوگی، یا سبزی موجود ہوگی کھانے میں، تو فرمایا کہ ہاں اللہ کے محبوب فرشتے اترتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ کریم نے گوشت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو ناپسند فرمایا، نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گوشت کو بھی پسند فرمایا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سبزی کی بھی اہمیت بیان کی۔ آج ہمارے گھروں جو ہے بیگمات جو ہے اور مائیں گھروں کے اندر اگر سبزیاں بنا دیں تو وہاں موڈ ہی خراب ہو جاتا ہے، بچے بھی نہیں کھاتے ہیں، کیونکہ ہم نے عادت کیا ہوا ہے ان کو فش اینڈ چپس کا، اور فش تو بہت ہی کم کھاتے ہیں، فش بھی کھاتے ہیں تو فروزن ہی کھاتے ہیں، باقی فریش تو کوئی کھاتا ہی نہیں ہے۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو بھی پسند کیا ہے، گوشت کو بھی پسند کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چھری اور چاقو سے گوشت کو کھانا، اس کے متعلق بھی ارشاد ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گوشت کو جو ہے چھری اور چاقو سے نہ کاٹو، بلکہ اس کو اپنے دانت سے کاٹو۔ اور اس میں آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو اس طریقے سے دانت سے کھاتا ہے، ایک تو اس کے دانتوں کے تھوڑے مضبوط ہوتے ہیں، دوسرا جو ہے اس کے فوائد یہ ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ اس کے اندر لعاب زیادہ لگتا ہے، جب لعاب زیادہ لگتا ہے تو پھر کیا ہے، وہ نظام ہاضمہ کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات، اور یہاں تک کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ غذاؤں سے اگر ہم اس کے متعلق بھی گفتگو کریں تو زبردست آقا علیہ السلام کی غذا ہے۔ لیکن ایک اور بات حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ، اے علی، اپنے کھانے کھانے کا آغاز جو ہے نمک سے کیا کرو۔ فرمایا کہ کیونکہ نمک سے آغاز کرنے میں 70 بیماریاں دور۔ آج کچھ ایسے لوگ ہیں، ہمارے کراچی میں بری لوگ ہیں، وہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، نمک سے کھانے کا آغاز کرتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ ہیں جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں آپ نے بہت سارا نمک چاٹنا ہے، صرف برکت کے لیے، حصول سنت کے لیے ہلکا سا ایسا کیا اور بس بسم اللہ کر دی۔ فرمایا کہ اس سے کتنی بڑی بڑی بیماریاں دور ہوتی ہیں، فرمایا سبحان اللہ، اس سے جنون ختم ہوتا ہے، پاگل پن ختم ہوتا ہے، جزام ختم ہوتا ہے، کوڑ ختم ہوتا ہے، پیٹ کے امراض ختم ہوتے ہیں، دانتوں کے امراض ختم ہوتے ہیں،
اور یہاں تک کہ ہمارے یہ معدے کے لیے بہت مفید ہے، یہاں تک کہ ہمارے جسم کے اندر ہماری آنتوں کے اندر اگر بیکٹیریا وغیرہ پیدا ہو جاتا ہے تو سبحان اللہ وہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے سرکہ جو ہے بہترین سالن ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ سرکہ جو ہے یہ بہترین سالن ہے، فرمایا کہ سرکہ کھایا کرو، اور فرمایا کہ سبحان اللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان اللہ فرمایا جس کے گھر میں سرکہ موجود ہوتا ہے اس کے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، اس کے گھر میں کوئی فقر و فاقہ نہیں آتا۔ ایک سرکہ وہ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں مل رہا ہے، لیکن ایک اوریجنل سرکہ ہے انگور کا، سیب کا یا باقی جو ہے فروٹ وغیرہ کا، یہ سرکہ جو ہے استعمال کیا کرو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ اگر جو ہے صرف فرمایا کہ میں تمہیں ایک بات نصیحت کرتا ہوں کہ پیارے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا برتن ہے پیٹ ہے، سب سے بڑا برتن کون سا ہے؟ پیٹ۔ اور فرمایا کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کیا کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنے سانس کی آمد و رفت کے لیے رکھ لیا کرو۔ اور یہاں تک کہ پیارے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پسندیدہ غذائیں ہیں اس سے متعلق لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سی کھجوریں پسند تھی، لیکن فرمایا کہ برنی کھجور جو ہے وہ ہمارے پیٹ کے لیے بہت مفید ہے۔ برنی کھجور سے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو لوگ مدینے گئے تو ماشاءاللہ برنی کھجور وہاں سے لی انہوں نے۔ اس کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کدو کھاؤ، کدو تمہارے دماغ کی تر و تازگی کے لیے، تمہارے دل و دماغ کے لیے، تمہارے جگر کے لیے، تمہارے معدے کے لیے، تمہارے انہضام کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پسند تھا وہ انار بھی بڑا پسند تھا، اور انار جو ہے فرمایا اس میں ہر انار کے اندر جو ہے جنت کے پانی کا قطرہ ہوتا ہے، اور فرمایا کہ ایک ہمارے اطباء فرماتے ہیں کہ ایک انار 100 بیمار۔ آج کل انار آیا ہوا یہ کھائیں، استعمال کریں ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انگور بہت پسند ہے، اور انگور کے متعلق کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انگور کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خشک انگور بھی استعمال کیا کرتے تھے، رات کو کشمش کیا کرتے تھے، صبح جو ہے نبیذ پیا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے رات کو جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے جگر میں وغیرہ میں معدے میں گرمی ہوتی ہے تو اس طریقے سے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مرغوب غذا میں دودھ بھی بہت پسندیدہ تھا، اسی طریقے سے شہد بھی بہت پسندیدہ، قرآن کریم میں فی شفاء للناس۔ اسی طریقے سے سیدنا ابو آخری حدیث مبارکہ پڑھ کر جو ہے نا پھر میں یہ ارشاد پڑھ کر جو ہے نا پھر انشاءاللہ کالز کی طرف بڑھوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں لیٹا ہوا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمائے کہ اے ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں کچھ درد ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ جب انہیں کھڑا کیا فرمایا کہ نماز کی نیت کریں اور نماز شروع کر دیں، اور فرمایا کہ نماز میں شفا ہے۔ اور سیدنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اپنے کھانا کھانے کے بعد مطلب یہ ہے کہ اس کو نماز کے ذریعے ہضم کرو، نماز کے ذریعے اس کو ہضم کرو۔ اور ہمارے یہاں فرمایا کہ یہاں تک کہ سیدنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو لوگ کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، کھانا کھا کر بیٹھے رہتے ہیں تو وہ اپنے دلوں کے اندر سختی پیدا کرتے ہیں، شقاوت قلبی پیدا ہوتی ہے، اس لیے ان کے دلوں پر اچھی سے اچھی بات، ان کا یقین، ان کی کیفیت وہ نہیں ہوتی ہے جو ایک دوسرے لوگوں کی ہوتی ہے۔ بہرحال ہمیں کم کھانے میں صحت ہے، تو المختصر یہ کہ کم کھانے میں صحت ہے، زیادہ کھانے میں بیماری ہے۔ صرف گوشت خور نہ بنے بلکہ سبزی خور بھی بنے، دال خور بھی بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ارشاد نبوی قربان جائیے، اللہ نے اس پیارے نبی کا ہمیں امتی بنایا، سبحان اللہ، جنہوں نے ہمارے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کی، قربان جائیے، ہمیں قضاء حاجت کا طریقہ تک بتلایا۔ آج جتنی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، آج دیکھیں نظام کا کھانے پینے کی پرابلم، اور اسی طریقے سے ٹوائلٹ کا سسٹم، آج ہم نے اس تمام کو حضور کی سنتوں کے برعکس چلنا شروع کر دیا، حضور کی تعلیمات کے برعکس کرنا شروع کر دیا، تو بیماریاں دیکھ لیں۔ کتنے لوگ ہیں بڑی آنتوں کے پرابلم ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو جو ہے نہ جانے کون کون سے امراض ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی میں سادگی لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی زندگیوں کو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ناظرین کرام، الحمدللہ ربیع الاول شریف چل رہا ہے، تو میری کوشش یہی ہے کہ خاص طور پر جب طب کے حوالے سے یہ پروگرام ہے تو اس کے اندر پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات پچھلے پروگرام میں بیان کیے تھے، ابھی ارشادات بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ اسی کو آگے لے کے چلیں گے۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ ناظرین کرام اپنی زندگی کو سادہ رکھیں، سادہ غذاؤں کا استعمال کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی بیماریوں سے انشاءاللہ محفوظ فرمائیں گے۔ چلتے ناظرین کرام کالز کی طرف، فرسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ، نام، عمر، وزن؟ میری عمر ہے 59 اور وزن 15 اسٹون، اور نام عائشہ۔
عائشہ جی ماشاء اللہ. عائشہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ سوال میرا یہ ہے جو آپ کہوا بتاتے ہیں پیٹ کی ہوا کے لیے، یہ کہوا مجھے پیتے ہوئے 5 دن ہو گئے ہیں، لیکن اس کہوے کے ساتھ جو نا وہ قبضی ہو گئی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کعوے سے قبضی نہیں ہوگی، بلکہ کعوے سے تو سبحان اللہ قبضی ختم ہو جاتی ہے. یہ بتائیے غذا کے اندر آپ صبح ناشتے میں بریڈ استعمال کرتی ہیں؟ نہیں بریڈ نہیں میں کھاتی، میں روزے رکھتی ہوں، لیکن میں کارن فلیکس کھاتی ہوں. ہاں کارن فلیکس جو اگر کھائیں گی تو اس سے قبض ہوتا ہے. آپ اس کی جگہ پر آٹومکس وغیرہ جو ہے وہ استعمال کریں، اور اوٹس استعمال کریں، وہ بہت مفید ہیں. لیکن جب ہمارے جسم میں فائبر کی کمی ہوتی ہے، ہمارے جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے، تو آٹومیٹکلی ہماری آنتوں کے اندر خشکی پیدا ہو جاتی ہے. تو ظاہری بات ہے ماشاء اللہ آپ روزے رکھتی ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو صحت دے، تندرستی دے اس عمر میں بھی. لیکن پانی کی کمی کو پورا کیجیے، پانی کی کمی کو پورا کیجیے. اور دوسرا اس کعبے کو کنٹینیوسلی استعمال کریں. الحمدللہ آج تک کوئی ایسا جو ہے اس سے قبض نہیں ہوتی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں ماما؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمدللہ. نام، عمر، وزن؟ نام میرا مسز احمد ہے، عمر 50 پلس ہے، اور میں نے وزن پوچھنا ہے کہ دو باتوں کے بارے میں پوچھنا ہے. پہلے تو وزن کتنا ہے؟ وزن میرا 11 اسٹون. ماشاء اللہ. جی سوال کیجیے. دو کوشچن کرنے. پہلے تو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ایک تو میرا بلڈ پریشر ہائی ہے، اس کے لیے میں میڈیسن کھاتی ہوں. آپ کوئی ایسی ٹپ بتا دیں کہ وہ میری میڈیسن چھوٹ جائے، میں جیسی طب نبوی کا نسخہ استعمال کروں تو میں بتاتا ہوں. اچھا اور بتائیے کہ آپ کو کولیسٹرول ہے؟ مجھے جلدی میرے گلے میں کوئی کھٹی چیز نہیں کھا سکتی، اگر کھانے کے بغیر بھی میرے گلے میں خارش رہتی ہے، اور کانوں میں بھی رہتی ہے. اس کا بھی کوئی نسخہ بتا دیں پلیز. ٹھیک ہے میں ذکر. کانوں میں بھی خارش رہتی ہے؟ ٹھیک ہے میں ذکر کر. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ. نام، عمر، وزن؟ جی میں ہڈرسفیلڈ سے فون کر رہی ہوں، اور 10 اسٹون میرا وزن. جی نام کیا ہے؟ نام نہیں بتانا. نام کیا ہے میری بہن؟ نام نہیں بتانا. نام نہیں بتانا. عمر بتائیے. 60. جی سوال کیجیے. جی مجھے شوگر ہے، اور میں انسولین اور ٹیبلٹس لیتی ہوں. اور انسولین کتنا عرصے سے لے رہی ہیں؟ جی انسولین کتنا عرصے سے لے رہی ہیں؟ 5 سال ہو گئے. اچھا یہ بتائیے کہ شوگر کنٹرول نہیں ہے؟ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی میری آنکھ میں پانی جمع ہو رہا وا، آنکھی سینٹر میں، اور نقصان دے رہا وا. اچھا آنکھ میں پانی جمع ہو رہا ہے. جی. اچھا تو نظر آپ کی کمزور، چشمہ لگاتی ہیں آپ؟ جب میں ریڈ کرتی ہوں بک پھر میں لگاتی ہوں. اچھا اس کے علاوہ یہ پانی آنکھ میں کب سے جمع ہو رہا ہے؟ کتنا ٹائم ہو گیا؟ 5-6 مہینے سے. تو ڈاکٹر کو بتایا آپ نے؟ جی وہ انجیکشن لگاتے ہیں. آنکھ میں انجیکشن لگاتے ہیں؟ جی. ٹھیک ہے میں ذکر کرتا ہوں. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نام، عمر، وزن؟ جی مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں بات کرنی ہے. جی بیٹی کا نام؟ بیٹی کا نام عائشہ. عمر 37 اینڈ وزن عمر 87. 37. جی 37. عمر 87 ہے ان کی؟ عمر 37. 37 سوری. میں نے کہا ماشاء اللہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ 87 کی ہے، تو آپ ماشاء اللہ 37 سال. الحمدللہ. اور وزن کتنا ہے؟ وزن 40 ماشاء اللہ. 40 kg بس؟ 40 kg بس. اچھا چلیں بتائیے سوال کیا ہے. تو
اس کو تقریباً 8-9 مہینے سے پیٹ کی پرابلم ہے. رمضان میں شروع ہوئی. ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کیا, اس نے اسٹول ٹیسٹ کیے, اس نے کہا کہ پیٹ میں انفیکشن ہے. انفیکشن کی انہوں نے دوائی دی, لیکن اس کے بعد اس کو وہ تکلیف زیادہ ہو گئی. اب وہ پیٹ کی پرابلم تو وہیں ہے ٹوائلٹ کی, لیکن اس کے علاوہ اب اس کے پیٹ میں اتنی ہوا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے کہاں سے پیدا ہوتی ہے. پاس بیٹھی ہوئی ہو تو اتنی آوازیں آتی ہیں پیٹ سے, عجیب و غریب. اچھا, خوراک کیسی ہے, کھانا پینا کیسا ہے؟ کھانا پینا تو وہ بھوک تو اس کو لگتی نہیں. اصل میں خالی میدے کی وجہ سے بھی بس اوقات گیس پیدا ہو جاتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ کولڈ ڈرنک کا استعمال کرتی ہیں؟ جی, کولڈ ڈرنک کا استعمال کرتی ہیں کوئی 7 اپ اس کے علاوہ؟ نہیں, کوئی خاص نہیں. اچھا یہ اچھا کوئی خاص نہیں کہ مطلب استعمال کرتی ہیں کبھی کبھار. ہاں جی, پی لیتی. اچھا, کلر جوسز وغیرہ استعمال کرتی ہیں؟ جو کلر جوسز بھی اتنے زیادہ نہیں, کبھی کبھار ایپل جوس پی لیتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ مطلب یہ کہ صبح جو ہے ناشتہ صبح کس ٹائم کرتی ہیں؟ اوٹا بکس کا ناشتہ کرتی ہے وہ. صبح ناشتہ کتنے بجے کرتی ہیں؟ تقریباً 9-10 بجے, کیونکہ آج کل وہ کورونا کی وجہ سے کام شام پہ تو جانا نہیں ہوتا. تو رات کا کھانا؟ رات کا کھانا تقریباً 8 بجے. اچھا 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 ٹھیک ہے. میں اچھا اس کے علاوہ مطلب ابھی پیٹ میں جو انفیکشن تھا وہ ختم ہو گیا بتا رہے ہیں ڈاکٹر؟ اس کو وہ انفیکشن تو پتہ نہیں ختم ہوئی ہے کہ نہیں, لیکن اس کے بعد نہیں, ابھی پیٹ میں درد ہوتا ہے, ابھی پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے؟ پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے حکیم صاحب, بار بار ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے. لیکن اچھا, جب بھی کھانا کھاتی ہیں تو فوراً ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے؟ فوراً تو نہیں کہہ سکتا بندہ, سم ٹائم فوراً بھی جانا پڑتا ہے, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو فیل بھی نہیں ہوتا. وہ جاتی صرف ویسے پیشاب کے لیے ہے, تو ساتھ اس کو وہ پخانہ نکل جاتا ہے. اور پخانے کی کب کی شکایت مطلب رہتی ہے, اور کبھی کبھار جو ہے اس حال موشن بھی رہتے ہیں؟ پخانے کی وہ کوئی شکل نہیں ہے, کوئی شیپ نہیں ہے, کبھی وہ سلگ کی طرح ہے, کبھی قبض ہے, کبھی کچھ ہے. عجیب, میں سمجھ گیا. عجیب ہے. رات کو میں ذکر کرتا ہوں, ٹھیک ہے, پروگرام دیکھیں انشاءاللہ. میں ذکر کرتا ہوں, آپ پروگرام دیکھیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو جی کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, نام عمر, وزن؟ وعلیکم السلام. جی انشاءاللہ ناظرین کرام مزید کالز بھی شامل کریں گے, اور ابھی کچھ جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. جی ہماری بہن تھی مسز احمد, ان کی عمر 50+ ہے اور 11 سٹون کا وزن ہے. بلڈ پریشر کے لیے بلڈ پریشر کے لیے کچھ بتلائیں, اور کھٹی چیزیں کھاتی ہیں, اس کی وجہ سے بھی کھٹی چیزیں کھا نہیں سکتی ہیں, گلے میں جو ہے کچھ خراش پیدا ہوتی ہے, اور کانوں میں بھی خارش رہتی ہے. اس کا میں جواب دوں گا ناظرین کرام. ابھی ہم نے جانا ہے بریک کی طرف, اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ العزیز پھر انشاءاللہ مزید سوالات اور مزید جوابات دیں گے. چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی طرف. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں, یا رحمت للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جی حضرین کرام, الحمدللہ ثم الحمدللہ, آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین کرام, جوابات کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ, پھر مزید سوالات بھی شامل کریں گے. مسز احمد, ان کی عمر 50+ ہے اور 11 سٹون کا وزن ہے. بلڈ پریشر کے لیے پوچھ رہی تھی کہ کچھ بتلایا جائے طب نبوی میں سے, اور کھٹی چیز جب کھا نہیں سکتی ہیں, اور اسی طرح ان کے گلے میں بھی تکلیف رہتی ہے, اور کانوں میں بھی خارش رہتی ہے. دیکھیں جی, بلڈ پریشر کے لیے جتنے لوگ ہیں جن کا بھی بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے, تو میں نے ایک تو بتلایا تھا کہ آپ ایک تو کوشش کریں کہ اسی وقت وضو کر لیں. وضو کرنے سے الحمدللہ بلڈ پریشر جو ہے وہ آہستہ آہستہ نارمل ہو جاتا ہے. دوسرا کام یہ کریں کہ آپ صبح نہار منہ ایک لہسن کھانا شروع کر دیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لہسن کھاؤ, اور ایک اور حدیث مبارکہ میں کچا لہسن کھا کر نماز کی طرف نہ, مسجد کی طرف نہ آؤ. فرمایا کہ اس سے جو ہے اللہ کے محبوب فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن صبح کے وقت میں آپ لہسن کھائیں, کوئی حرج نہیں ہے.
اس کے بعد کوئی ماشاءاللہ اس کی مہک بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتے ہیں کہ یار ہم لہسن کھاتے ہیں تو مہک پیدا ہوتی ہے، تو آپ ہلدی والا پانی بنا کر پی لیں، شہد والا پانی، اگر شوگر ہے تو شہد والا پانی نہ پئیں، اگر شوگر نہیں تو صبح اس کے اوپر سے شہد والا پانی 1 چمچ ڈال کر اس کو بنا کر پی لیں۔ اس کے علاوہ آپ اس میں جو ہے ایک دو گھونٹ جو ہے اوپر سے دودھ پی لیں، انشاءاللہ کچھ بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی آپ کو۔ اچھا، یہ صبح کا لہسن کھانا جو ہے نا، یہ بڑی زبردست چیز ہے، اس سے جو ہے یہ بہت سی بیماریوں کے لیے آپ کے لیے مفید ہے، حتیٰ کہ موذی امراض کینسر کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے، لیکن بلڈ پریشر کے لیے، اچھا یہ ذہن میں رکھیں بلڈ پریشر ہوتا کیوں ہے؟ بلڈ پریشر کی سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ خون تھک ہو جاتا ہے۔ جب خون تھک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یا آنتوں کے اندر جو ہے نا چربی کے مواد زیادہ پیدا ہونے کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، اور اب اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ قہوہ بنا کر پیئیں کھانے کے بعد، کھانے سے پی لیں، پہلے پی لیں تو وہ بھی اچھا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس کے اندر آپ ڈال دیں سونف 1 چمچ، زیرہ 1 چمچ، اور آپ جو ہے دھنیا، سوکھا دھنیا جو ہوتا ہے ثابت دھنیا، وہ آپ 1 چمچ ڈالیں، اس کا قہوہ بنائیں، قہوہ بنا کر اچھا اس میں آپ تھوڑا سا منٹ بھی ڈال سکتے ہیں، فریش منٹ جو ہے 20 سے 25 پتیاں اس میں وہ بھی ڈال دیں، اور اس کو قہوہ بنا کر پی لیں، اس سے انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اچھا، اس کے علاوہ بلڈ پریشر جن کا بھی ہائی زیادہ ہوتا ہے تو وہ گرم سانسیں باہر نکالیں، اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا تو انشاءاللہ نارمل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی طریقے وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے تو وہ ٹھنڈی ہوا، اس طریقے سے کرنے سے بلڈ پریشر جو ہے ان کا نارمل ہو جاتا ہے۔ یہ چند ایک باتیں جو الحمدللہ نارمل ہیں، میں کامن سینس میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور آسان باتیں۔ اچھا، گلے میں خارش ہو رہی ہے اور کانوں میں خارش، گلے میں جو تکلیف ہو رہی ہے، اس کے لیے سب سے بہترین یہ کان میں آپ ایک جو ہے وہ کلونجی کا تیل جو ہے ہلکا نیم گرم کر دیں، اور تھوڑا سا کوسا سا ہو اس کو جو ہے کان کے اندر ڈال دیں آپ، یہ کان کی خارش انشاءاللہ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ گلے کے لیے تو گلے کے جو ہے نمک ڈال کر اور کلونجی کا تیل ڈال کر 1 چمچ کلونجی کا تیل گرم پانی کر لیں، وہ بنا لیں، یعنی کہ نمک کے پانی بنا دیں، اور اس کے اندر 1 چمچ جو ہے آپ یہ کلونجی کا تیل ڈال کر اسے غرارے کریں، انشاءاللہ آپ کا گلا بالکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے علاوہ ہماری ایک اور بہن ہے، انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا، 60 kg ان کا وزن ہے، 10 اسٹون کا وزن ہے، سوری 60 kg ان کا، 60 ایئر جو ہے ماشاءاللہ 60 ایج ہے ان کی، اور 10 اسٹون کا وزن ہے، شوگر ہے ان کو، انسولین اور ٹیبلٹ لیتی ہیں، اور کہہ رہی ہیں آنکھ میں پانی جمع ہو رہا ہے، اور آنکھوں کے لیے وہ انجیکشن بھی لگاتی ہیں۔ اب اس کے لیے انہیں کچھ بتلایا جائے۔ دیکھیں، آپ کو آنکھوں میں پانی جمع ہو رہا ہے تو اس کے لیے کیا کریں کہ آپ اول آخر درود شریف کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد یا جامعو یا سوری آپ جو ہے یا نور یا بصیرو، یا نور یا بصیرو، اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھیں، اور اپنے ہاتھوں کی انگلی پھونکیں اور پھر اپنی آنکھوں پہ پھیر دیں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ رات کو سوتے مسواک کر کے سوئیں، صبح اٹھیں اپنا لعاب لے کر اپنی آنکھوں پہ لگائیں، انشاءاللہ یہ آنکھوں کا پانی ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کیا کریں کہ یہ ناف جو ہے، ناف کے اندر آپ کلونجی کا تیل لگانا شروع کر دیں، انشاءاللہ اس سے کافی فاقہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا کام آپ یہ کریں کہ صبح کے وقت میں نہار منہ آپ جو ہے کالی مرچی 7 دانے بادام اور 4 دانے کالی مرچی، یہ صبح نہار منہ کھا لیا کریں، اس سے انشاءاللہ کافی فاقہ ہوگا۔ ہماری ایک اور بہن ہے عائشہ، ان کا بلکہ ایک بہن تھی، ان کی بیٹی ہے عائشہ، ان کی عمر 37 ہے اور 40 kg ان کا وزن ہے، 8-9 مہینے سے پیٹ میں تکلیف تھی اور ڈاکٹر کے پاس گئے تو بتایا کہ انفیکشن ہے، اور پھر اس کے بعد اب کیفیت یہ ہے کہ پیٹ میں ہوا بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی کہ ہوا کیوں بن رہی ہے، اور اسی طریقے سے کبھی قبض ہوتے ہیں اور کبھی موشن ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ علاج بتلائیں۔ دیکھیں جی، پیٹ میں تکلیف ہونا ظاہری بات ہے، بیٹی کا وزن بھی نہیں بڑھ رہا، اور اسی طریقے سے اس کے جو بھوک بھی ہے، بھوک بھی ختم ہے، تو اس کے لیے ایک تو یہ کہ پراپر ایک تو الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروا دیں تو وہ بہت بہترین ہے۔ ایک دوسرا، کیونکہ میں اس چیز کا ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان جو جدید آلات ہیں ان سے فوائد ضرور اٹھائیں مرض کی تشخیص کے لیے، لیکن اس کے علاوہ اگر کیفیت ایسی ہے تو ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے انشاءاللہ جسم کے اندر اگر کہیں بھی بیکٹیریا ہوگا، تکلیف ہوگی، زخم ہوگا اندرونی طور پر، اس سے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا۔ ایسا کریں کہ صبح نہار منہ آپ جو ہے ہلدی والا، فریش ہلدی کے 3 انچ کا ٹکڑا لے لیں، چھوٹے چھوٹے پیسز کر دیں اس پانی کو خوب اچھی طریقے سے ابالیں، 1 چمچ کلونجی کا تیل اس میں ڈال دیں، صبح نہار منہ یہ پلائیں، رات کو سوتے وقت بھی یہ پلائیں۔ اچھا، یہ جو ہلدی والا کعوہ بنائیں گے نا، اس میں آپ 1 چمچ سونف اور 1 چمچ زیرہ بھی ڈال دیں۔ یہ کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا پیٹ میں ہوا بادی وغیرہ جو بنے گی یا پیٹ میں گیس وغیرہ بنے گی تو اس کے اثرات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، دوسرا کام یہ کریں کہ جب بھی کھانا کھاتی ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے تھوڑا سا سونف کا پانی بنا لیں، یعنی کہ 1 گھنٹہ پہلے سونف کا پانی اور زیرہ کا پانی بنا کر اس کو پی لیا کریں، پھر اس کے بعد تھوڑا سا کھانا کھا لیں تو اس سے انشاءاللہ ان کی بھوک بھی کھلے گی۔ اچھا، بھوک مزید جو ہے بھوک لگانے کے لیے ان کو پودینے کی جو ہمارے یہاں گرین چٹنی بنائی جاتی ہے، یعنی کہ اس میں دھنیا، پودینہ، گرین چلی اور 1 لہسن،
یہ اس کی چٹنی سے بنائیں اور یہ چٹنی جو ہے اس کو دن میں تھوڑا تھوڑا سا چٹائیں، اس سے بھوک بھی کھلے گی اور اندرونی طور پر اس کے انشاءاللہ یہ نظام ہاضمہ اور نظام انہضام جو ہے انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا۔ اچھا اس کے علاوہ ہماری ایک اور بہن ہے، ان کے بھی ہمارے بھائی وقار بھائی نے ہمیں بتلایا کہ گلشن بہن ہے ماشاءاللہ جی، تو ہماری ڈونر بھی ہیں اور 74 ان کی ایج ہے، اور ان کے جب کھانا پکاتی ہیں اٹھتی بیٹھتی ہیں تو کمر پہ کافی تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک تو عمر کا تقاضا، دوسرا یہ ہے کہ ہمارا خاص طور پر اس عمر کے اندر یا نارمل لوگ بھی ہیں، کمر میں زیادہ تکلیف ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ نارمل لوگوں کی وہ اپنے بیٹھتے اٹھتے وقت اپنے کمر کو بینڈ کرتے ہیں، اپنے گھٹنوں کو بینڈ نہیں کرتے۔ تو کوشش یہ کریں کہ پہلے گھٹنوں کو بینڈ کریں اور پھر کمر کو بینڈ کریں۔ اس کے علاوہ کیا کریں کہ اپنا ایک تو مساج کریں، یعنی کہ زیتون کے تیل سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کے تیل سے مساج کرو، اور جو شخص اس زیتون کے تیل سے مساج کرتا ہے 40 دن تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ شیطان 40 دن تک زیتون کے تیل کے مساج کرنے والے کے پاس، سبحان اللہ کتنی بڑی برکت ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا کریں کہ رات کو سوتے وقت آپ ہلدی والے پانی کے ساتھ میتھی دانہ پاؤڈر کھا لیں، پاؤڈر بنا لیں میتھی دانے کا، منہ میں ڈال دیں، اوپر سے ہلدی والا پانی پی لیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کی یہ تکلیف جو ہے نا انشاءاللہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مزید کال شامل کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر مزید جو ہے آپ حضرات کو مزید جو ہے انشاءاللہ پھر میں جوابات دیتا ہوں۔ جی کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم صاحب جی ماشاءاللہ، نام عمر وزن۔ جی یہ مطلب اسلامی بہن ہے، میرا سوال نہیں ہے، اسلامی بہن ہے، ان کی عمر ہے 33 سال اور ہے جی کمزور سی ہیں، تو ان کو حکیم صاحب 5 سال سے کالا یرقان ہے، ان کے 2 بچے بھی ہیں اور ان کے جسم میں ہر وقت درد رہتا ہے، تو یہ ڈاکٹری حکیمی ہومیوپیتھک سب علاج کروا چکے، پاکستان میں رہتی ہیں، تو یہ بہت زیادہ پریشان ہے بچوں کی خاطر، آپ کو پتہ چھوٹے بچے ہیں کام کرنا پڑتا ہے، تو ان کے لیے مطلب جی برائے مہربانی کچھ جی بتا دیں کہ ان کا وزن کتنا ہے؟ مطلب کمزور سی ہے، وزن میں نے نہیں پوچھا لیکن ہیں جی کمزور سی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اور ایک بھائی ہے اور جی دوسرا سوال بھی ہے میرا، اور ایک اسلامی بھائی ہے تو ان کی عمر 25 سال، یہ بھی جی کمزور سے ہیں، وزن مجھے ان کا نہیں معلوم، تو ان کے جی پلیٹ ٹیسٹ بہت کم ہے، جیسے نارمل 4 لاکھ کے برابر ہوتے تو ان کے جی 36,000 ہیں، بہت ان کی کمی ہے پلیٹ ٹیسٹ، آپ سمجھ گئے ہیں؟ بلڈ ٹیسٹ کہہ رہی ہیں نا؟ جی ہاں جی ہاں جی۔ اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ ان کو تو ایک کالا یرقان ہے، جسم میں درد رہتا ہے، اور کیا تکلیف ہے؟ بس اور کوئی تکلیف نہیں، جسے میں درد ہے کالے کا، مطلب جی 5 سال سے 5 سال سے، اور کتنے بچے بتائیں گے؟ 35 سال کی عمر ہے اور جی دو بچے بھی ہیں۔ اچھا یہ اصل میں ان سے پوچھیے گا بعد میں کہ یہ جو کالا یرقان ہوا ہے بچے کی پیدائش کے بعد ہوا تھا؟ جی ہاں بعد میں ہوئے، بچے بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا ماشاءاللہ آپ جو ہے ویسے خیر خواہ ہیں، بڑی سب کی فکر کرتی ہیں ویسے آپ میری طرح۔ جی اللہ سلامت رکھے۔ ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نام عمر وزن؟ جی میرا نام ہے رخسانہ، عمر ہے میری 57، وزن ہے 12 اسٹون۔ مجھے جوڑوں میں تکلیف رہتی ہے، ناک سے پانی بھی جاتا رہتا ہے، قبض کی تکلیف بھی رہتی ہے، گیس بھی ہے، ڈاکٹر سے ملی ہوں، دوائی لی ہے، اور اس سے کوئی تھوڑا بہت اتنا فرق نہیں ہے۔ اچھا یہ کتنا عرصے سے ناک سے پانی آ رہا ہے آپ کے؟ کوئی کافی سال ہو گئے۔ تقریباً کتنے سال ہو گئے ہوں؟ 5-6 سال ہو گئے۔ اچھا 5-6 سال ہو گئے۔ اچھا یہ جو گیس کی پرابلم ہے پیٹ میں، یہ رہتا ہے اور قبض رہتی ہے آپ کو؟ جی قبض بھی رہتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ کو اس کے علاوہ جو ہے شوگر ہے؟ نہیں شوگر نہیں ہے الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ کولیسٹرول؟ نہیں کچھ بھی نہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ، تم الحمدللہ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بہن خیریت سے، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر جی، سب شکریہ۔ جی آپ ماموں خضر کی بانجی بات کر رہی ہیں؟ جی آپ کو کیسے پتا ہے؟ دیکھ لیں، اب آپ لوگوں کی جب پرمنٹ جو کال کرتے ہیں تو ظاہری بات اتنا اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے ہمیں نا۔ ماشاء اللہ، ہاں جی وہی ہے، ان کا نام، میرے ماموں کا نام خضر ہے، ان کی عمر ہے 73 اور وزن ہے 60 کے جی،
ان کا یہ ہے کہ کبھی کبھی اکثر ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے، اور جب ایسے ہوتا ہے تو دوسروں کو ان کی بات نہیں سمجھ میں آتی. اور ایک دفعہ ایسے ہوا جب زبان لڑکھڑا رہی تھی، جب وہ اٹھے تو ایک زور سے جھٹکا لگا ان کے جسم میں، اور ویسے بھی ہاتھ میں راشا ہے. تو یہ پوچھنا تھا یہ کوئی وہ تو نہیں ہے اسٹروک یا پارکنسنز؟ اور بس اس کے علاوہ ایک جنرل کویشچن، عام طور پہ بتائیے کہ یہ کلونجی کیسے لینی چاہیے، کیسے کھانی چاہیے؟ کوئی لوگ کہتے ہیں صبح 7 چٹکے کھاؤ، مطلب کیا عام طور پہ کلونجی ہمیں کیسے کھانی چاہیے؟ میں ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ پروگرام دیکھیے. جزاکم اللہ خیر. ہلو جی نیکسٹ کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی نام عمر وزن. جی مجھے نام نہیں بتانا، میں آپ کو سوال ہی کروں گی. میرا سوال یہ ہے عمر بتائیے. عمر بتائیے. آپ نے بتایا تھا کہ جن کو پتے میں سٹون ہے تو وہ فش کوڈ اور سالمن آپ نے منع کیا تھا، اور کون سی فش کھانی چاہیے ان کو؟ میرا یہی سوال ہے. نہیں، فش کا تو میں نے نہیں منع کیا ہوگا، میں نے گوشت کا منع کیا ہوگا خاص طور پر. نہیں آپ نے سالمن فش بولا تھا. لال میٹ وغیرہ کا استعمال کم، میں نے کہا کہ اس کا استعمال کم کریں، باقی فش وغیرہ استعمال کرتے کوئی حد نہیں ہے. سالمن منع کیا تھا، کوڈ منع کیا تھا، میں نے کہا پھر آپ بتائیے کون سی. نہیں، ممکن ہے کہ آپ کو سوال جواب میں جو ہے مکسنگ ہو گئی ہو، لیکن میں لال میٹ سے منع کرتا ہوں خاص طور پر. چکن سے تو میں بالکل ہی منع کرتا ہوں. لال میٹ کے اگر آپ بوٹی نہ کھائیں، وہ بھی یخنی وغیرہ سوپ وغیرہ پیتی ہیں تو وہ استعمال کریں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی جو بوٹی ہے وہ استعمال نہ کریں. فش کون سی ہونی چاہیے؟ جی فش کا بارے میں آواز سمجھ میں نہیں ہے، آپ کی بات سمجھ میں نہیں ہے. میں کہہ رہی ہوں جو فش ہے فش آپ کوڈ بھی کھائیں، سالمن بھی کھائیں، کوئی حرج نہیں ہے. اچھا جی بہت کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو وعلیکم السلام. جی نام عمر وزن. جی میں نے پوچھنا تھا کہ 2 سے 7 سال کے بچے کے ناک میں یہ جو کلونجی کا تیل ہے یہ ڈال سکتے ہیں کہ نہیں؟ 2 سے 7 سال؟ جی 2 سال کے بچے اور 4 سال کے بچہ اور 7 سال کے بچے کے ان کے ناک میں تیل ڈال سکتے ہیں. یہ بالکل ڈال سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اصل یہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ اسٹرانگ کتنا ہے. بسا اوقات کیا ہوتا ہے کلونجی کے تیل میں تھوڑا سا ترش پایا جاتا ہے، وہ کیا ہے تھوڑا سا لگ جاتا ہے. اب بچہ ہے ہی بہت زیادہ کمزور، یا وہ جیسے کہ تھوڑا سا آپ اس کو چلی کھلا دیں یا تھوڑی سی ایسی کوئی چیز کھلا دیں تو وہ اس کے اندر، بچے بعض نازک ہوتے ہیں بعض اسٹرانگ ہوتے ہیں. اگر بچے کے اندر مزاج میں نازک پن بہت ہے تو وہ تو برداشت نہیں کرے گا. اور بچہ وہ جو اچھا، اس میں زور زبردستی بھی نہیں کرنی ہے بچوں کے ساتھ، بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو پہلے ہلکا سا اس کی خوشبو اس کو خوشبو جو ہے بچوں کو سنگائے، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو بتائیں کہ یہ ان کے لیے مفید ہے، تو بچے پھر آہستہ آہستہ اسٹرانگ ہوں گے اور اس سے کوئی نقصان کوئی نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام کلثوم ہے، میرا وزن 13 سٹون ہے، مجھے 4-5 سال سے پیٹ میں عمر کتنی ہے؟ عمر 65 ہے. 55 ہے. جی بتائیے 4 سال سے کیا ہے؟ 4-5 سال سے مجھے نا پیٹ کی بڑی پرابلم ہے کہ مطلب جو بھی کھاؤ نا نیکسٹ ڈے نا وہ ڈائریا ہوتا ہے، مگر کچھ بھی نہیں کھا سکتے بغیر چاول کے. تو ڈاکٹر نے سارا کچھ کیمرے وغیرہ سارا پتہ نہیں چلتا ہے. تو آپ کو اگر سمجھ آئے تو پلیز بتا دیں. اصل میں یہ IBS ایک کھلاتی ہے بیماری، تو اس کے اندر میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ آپ اس کے لیے کیا استعمال کریں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو کوئی جی جو ہے میں ذکر کرتا ہوں. نیکسٹ کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جی ناروے سے عرض کر رہی ہوں. نام میرا ماشاء اللہ. اپنی بچی کی انفارمیشن لینی ہے جی آپ سے. جی بتائیے. نام عمر وزن. جی بیٹی کی عمر ہے جی 30 ایئر اور اس کا وزن ہے 79 kg. 79 kg. ہاں جی 79 kg. اور اس کا یہ ہے جی وہ پریگننٹ ہوئی تھی 4 ماہ کے بعد اس کا مس کیریج ہو گیا اور اس کے بعد اس کا وزن کافی تیزی سے بڑھا. اس نے کافی وزن گین کر لیا. تو جب وہ جو پریگننٹ ہوئی تھی کتنے ویک جو ہے وہ ہوئی تھی جو ہے 4 ماہ کے بعد جی مس کیریج ہوا.
اچھا 4 ماہ کے بعد، اچھا ٹھیک ہے. تو جب ڈاکٹر کے پاس گئے نا جی، گائنی کی فرسٹ پریگنسی تھی ان کی؟ جی فرسٹ پریگنسی تھی جی. 4 ماہ کے بعد، اچھا جی ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اور شادی کے تقریباً 1.5 سال بعد ہوئی تھی جی. اچھا شادی کے، اچھا ہاں جی ہاں جی. اچھا تو ابھی کیا تکلیف ہے؟ گائنی کے ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے کہا جی PCOS، وہ جو اووریز کے اوپر سسٹ بن جاتے ہیں جی. تو اس سے زیادہ ہے، اس نے وزن بھی گین کیا. تو اب یہ ہے کہ اب میں نے آپ سے جی مشورہ لینا تھا کہ کیا استعمال کرنا ہے، کیونکہ سنا ہے میتھی دانہ کافی ہیلپ فل ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں کس طرح سے استعمال کریں، اور کیونکہ مینسز بالکل ریگولر ہیں الحمدللہ. مینسز کا مسئلہ نہیں. ایسا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی وٹامنس کی ٹیبلٹ تو نہیں لے رہی ہیں؟ وٹامن کی ٹیبلٹ لیتی ہیں جی. اصل میں یہ جو وٹامنس کی ہمارے یہاں جو اب ہم لوگ جو خاص طور پر وٹامنس کی ٹیبلٹس لیتے ہیں یا بچوں یہ لوگوں کو دلواتے ہیں، یہ کیمیکل ہوتا ہے. ہمارے یہاں پتہ نہیں ایک ذہن بنا ہوا وٹامنس ڈبوں پہ جاتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے تو بولتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہے، فاسفورس ہے، اس میں زنک ہے، ویسا فلانا ڈمکانا. اس سے تھوڑا سا بچائیں. نیچرل فوڈ سے جو ہے وہ وٹامنس دیں تو زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. میں ذکر کرتا ہوں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں ذکر کرتا ہوں. جی ناظرین کرام، سوالات مزید شامل کریں گے لیکن کچھ جوابات کی طرف بڑھیں گے کیونکہ وقت بہت مختصر ہے. جی ہماری ایک اور بہن ہے، میں نے ذکر کیا تھا کمر کے درد کے اینٹی گلشن کے حوالے سے میں نے ذکر کر دیا. بہن ہے ایک اور، ان کی عمر 33 ہے اور وزن کا ان کا پتہ نہیں ہے. ہماری ایک اور بہن اسلام، وہ ماشاءاللہ سب کی فکر کرتی ہیں اور سب کے سوالات ماشاءاللہ پیش کرتی ہیں. کالا یرقان ہے ان کو اور جسم میں بہت درد رہتا ہے ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ ان کے 2 بچے ہیں اور 5 سال سے تقریباً یہ تکلیف ہے. دیکھیں کالا یرقان ہو یا ہیپاٹائٹس بی ہو، سی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے سب سے مفید سبحان اللہ ایک تو کوکونٹ کا واٹر استعمال کریں، گنے کا جوس استعمال کریں، ٹھنڈی غذاؤں کا استعمال کریں، انار کا جوس استعمال کریں، یہ بہت مفید ہے. اچھا اس کے ساتھ ان کو جسم میں درد رہتا ہے تو جسم میں درد کے لیے رات کو میتھی دانہ استعمال کریں ہلدی والے پانی کے ساتھ. تو انشاءاللہ ہلدی والا پانی 2 کام کرے گا، ایک تو ہیپاٹائٹس کے لیے مفید ہے اور میتھی بھی ماشاءاللہ ان کے جو جوڑوں میں درد وغیرہ ہے اس کے لیے بھی یہ بہت جو ہے مفید ہے. اچھا اس کے علاوہ کیا کریں کہ خاص طور پر ان کو کہیں کہ مساج کریں، اپنے جوڑوں کا جو ہے وہ مساج ضرور کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو سب سے بہترین ہے، اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں کس طریقے سے استعمال کریں. صبح نہار منہ یہ جو اورنج جوس ہوتا ہے اس کے اندر 1 چمچ کلونچی کا تیل ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کریں، یہ ایک کام کریں. دوسرا کام یہ کریں کہ شام کے وقت میں جو ہے رات کو سوتے وقت جو ہے 1 چمچ شہد ڈال کر ایک گرم پانی رات کو سونے سے پہلے یہ پی کر سو جایا کریں. اچھا باقی جو میں بتلا چکا ہوں، بتانے وقت بہت مختصر ہے. بھائی ہیں ایک اور، ان کی عمر 25 ہے، بلڈ ٹیسٹ جو ہے کم ہو رہے ہیں، اس کے لیے سب سے بہترین جو ہے وہ میں بتلاتا ہوں کشمش اور بادام اور کالی مرچی. صبح نہار منہ 7 دانے بادام، 7 دانے کشمش اور 3 دانے کالی مرچی، یہ کھائیں 7 دن کھائیں، اس کے بعد بلڈ ٹیسٹ کرائیں، انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے ان کے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ بہن رخسانہ ہے، ان کی عمر 57 ہے اور 12 سٹون کا وزن ہے. جوڑوں میں اور ناک میں، جوڑوں میں درد رہتا ہے، ناک سے پانی آتا ہے اور گیس رہتی ہے اور تقریباً 5-6 سال سے اسی طریقے سے کیفیت رہتی ہے اور قبض بھی رہتے ہیں اور ناک سے جو پانی بھی آتا ہے. دیکھیں اس کی جوڑوں میں درد رہنا اور پیٹ میں گیس کا پیدا ہونا، اس کے لیے سب سے مفید جو ہے یہ آپ ہمارا کاوا استعمال کریں. اب کاوے کے اندر پہلے دیکھیں لکھ لیں آپ کو کاوے کے اندر کیا استعمال کرنا ہے. آپ نے سونف 1 چمچ، زیرہ 1 چمچ، دار چینی 1 چمچ، ہلدی جو ہے وہ اس کے اندر آپ نے 3 انچ کا ایک ٹکڑا ڈالنا ہے. نارمل کعبے کے اندر میں ہلدی نہیں بتاتا ہوں. اس کے اندر آپ نے 1 چمچ میتھی دانے کا پاؤڈر ڈالنا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے اس کے اندر ½ ٹی اسپون آپ نے اس میں کلونجی ڈالنی ہے اور ½ ٹی اسپون آپ نے اس میں گرین ٹی ڈالنا ہے. اس کعبے کو بنائیں اور شوگر ہے تو پھر آپ جو ہے اس میں میٹھا نہ ڈالیں، اگر شوگر نہیں ہے تو آپ اس کعبے کو رات کو سوتے وقت اور صبح نہار منہ استعمال کریں. اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ کیفیت جو ہے آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گی. اس کے علاوہ آپ کیا کریں کہ اسٹیم لیں، اسٹیم جو ہے وہ اسٹیم لیں اور اسٹیم کے اندر جو ہے نا 4 لونگ ڈال دیں اور اسی طریقے سے اس میں بڑی الائچی 3 ڈال دیں اور یہ اس کا ڈال کر جو ہے پانی خوب اچھی طریقے سے ابالیں، اس کی اسٹیم، اس کی بھاپ لیں، یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے. اس کے علاوہ اپنے ناک کو جو ہے نا تر رکھیں تھوڑا سا جو ہے اس کے اندر یعنی کہ ویسلین لگا کر رکھیں انشاءاللہ. ہماری ایک اور بہن ہے، ان کے ماموں جو ہے خضر ماشاءاللہ 73 ایج ہے، 60 سٹون ان کا وزن ہے، 60 kg ان کا وزن ہے اور کبھی کبھی جو ہے زبان لڑکھڑاتی ہے، لیکن جب کبھی کبھار پچھلے دنوں بتا رہی ہے کہ زور سے ان کو جھٹکا لگا تو یہ کہیں اسٹروک تو نہیں ہے، اسٹروک نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان لڑکھڑاتے فوراً جو ہے
ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، کوئی اسٹروک نہیں ہے، پریشان نہ ہو انشاءاللہ۔ اور کلونجی کیسے استعمال کرنے ہیں؟ تو کلونجی استعمال کرنے کا سب سے مفید عام لوگوں کے لیے وہ یہ کہ صبح نہار منہ ایک چٹکی صبح نہار منہ آپ لے لیا کریں۔ اور اگر آپ آئل استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو ہفتے میں 3 دن آپ صبح نہار منہ، ایک دن چھوڑ کر ایک دن جو ہے صبح نہار منہ 1 چمچ کلونجی کا تیل لے لیا کریں، اس کے بعد ناشتہ کریں، یا اپنا کھانا کھا رہے ہیں تو یہ صبح ناشتہ جو کر رہے ہیں کوئی بھی سیریل لے رہے ہیں تو پہلے وہ کلونجی کا تیل پی لیں، اس کے بعد 15 منٹ کے بعد ناشتہ کر لیں۔ اچھا، ایک اور ہماری بہن ہے کلثوم، ان کی عمر 55 ہے، 13 اسٹون ان کا وزن ہے، اور 4-5 سال سے جو بھی کھاتی ہیں تو کیا ہے نیکسٹ ڈے جو ہے پھر ان کو فوراً جو ہے ان کو موشن ہو جاتے ہیں، ڈائریا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ جی سب سے مفید جو ہے، ایک تو آپ کیا کریں کہ بہت سی غذائیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر دیکھیں آپ ایک تو چاول کھاتی ہیں، لیکن اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اس کو کہتے ہیں کہ بڑا اچھا ایک یعنی کہ بڑی اچھی ایک غذا ہے۔ چلیں آپ اس کو اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کیا کریں کہ یہ جو بیکری آئٹم ہے نا، بیکری آئٹم کا استعمال کم سے کم کریں۔ دوسرا یہ کہ پانی جب پیتی ہیں تو پانی سپ سپ کر کے پئیں۔ تیسرا یہ کریں کہ آپ ہلدی والا پانی استعمال کرنا شروع کر دیں، ہلدی والا پانی اور اسی طریقے سے رات کو جو ہے میتھی دانہ یہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں، اس سے انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ اور کھانے کے بعد جو ہے آپ تھوڑی سی سونف بنا لیں، بھون لیں، اور کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف جو ہے چبا لیا کریں۔ بیٹی ہیں آپ، ہماری ایک اور بہن ہے، ان کی بیٹی 30 سال کی ہے، 79 کا وزن ہے، پریگنٹ ہوئی تھی، 4 ماہ کے بعد مس کیریج ہو گیا، اب شادی تقریباً 1.5 سے 2 سالوں کے بعد جو ہے یہ پریگنٹ ہوئی تھی۔ اب وزن بھی ان کا بڑھ رہا ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں ایک تو نارمل وٹامنس وغیرہ کی ٹیبلٹس وغیرہ سے احتیاط کریں۔ تیسرا کام یہ کریں کہ خاص طور پر ماشاءاللہ ایام تو پابندی بہترین چل رہے ہیں۔ اب دوسرا کام یہ کریں کہ جب ایک تو یہ کہ ہر فرض نماز کے بعد ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے جو ہے 100 ٹائم پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ دوسرا کام یہ کریں میتھی دانہ رات کو سوتے وقت جو ہے اس کو استعمال کریں، نارمل نیم گرم پانی سے اسے استعمال کر لیا کریں۔ 1 چمچ پاؤڈر، اس کا پاؤڈر بنا لیں، رات کو 1 چمچ جو ہے میتھی دانے کو کھا لیں۔ انشاءاللہ ناظرین کرام پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ، یا رب العالمین جتنے بیمار ہیں تو سب کو شفائے کلی، شفائے تامہ نصیب فرما، اور ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔